جو لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں، میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، میری شریعتوں کو جھٹلاتے ہیں، میرے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، میرے نبی کو جھٹلاتے ہیں اور مجھے ماننے والوں کو جھٹلاتے ہیں، میری شریعت کی کذب بیانی کرتے ہیں، زندگی ان کی شیطانوں جیسی گزرتی ہے، ایمان کے ساتھ نہیں گزرتی، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، چالاکی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور ہم ایسی جگہ ان کو پکڑتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کہاں پکڑا گیا، کیسے پکڑا گیا۔ یہ استدراج ہے، یعنی ان کی پکڑ کے لیے۔ اور اس کی ایک اور وضاحت اللہ نے اور کی، وَأُمْلِي لَهُمْ، املی اللہ نے اپنے طرف نسبت کی ہے، املی میں انہیں ایسی سخت پکڑ لیتا ہوں کہ پھر کہیں سے وہ چھوٹ نہیں پاتے۔ ان کیدی متین، ان کیدی متین، دیکھیے قیدی بھی کہا اور متین بھی کہا۔ متین اسے کہتے ہیں جو کوہان نما چیز ہوتی ہے، پشت پہ ابھری ہوئی، مضبوطی کے معنی میں آتا ہے، جس کو اسٹرانگ کہا جاتا ہے انگریزی میں، متین، قیدی۔ اور میں انہیں، دیکھیں اس آیت کا ترجمہ لفظی بتا رہا ہوں، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کے عذاب کو ایسے ان کے پیچھے تیار کرتا ہوں کہ انہیں خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے پیچھے اللہ کا عذاب چل رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میرے پیچھے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور وہ اسی چیز میں مگن رہتا ہے۔ ان قیدی متین، اور میں جب اسے پکڑتا ہوں تو پھر اسے ہلنے کی مہلت نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ پھر ایک جگہ اللہ رب العالمین اور فرما رہا ہے اسی چیز کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 44 45، پچھلی آیت سورہ اعراف سورہ انعام کی تھی، اور یہ آیت سورہ قلم کی ہے 44 45۔ اللہ فَذَرْنِي وَمَن يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بھی چھوڑ دیجئے، ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ مجھے، دیکھیے یہ معنی مجھے چھوڑ دیجئے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں ان سے نپٹنے والا ہوں، یہ مطلب ہوا۔ فَذَرْنِي لغوی ترجمہ اس کا، پس آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان کو بھی چھوڑ دیجئے، یعنی وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، یعنی اور ان کو بھی چھوڑ دیجئے، یعنی اللہ ان سے نپٹنے والا ہے۔ پھر وہاں پر بھی یہی چیز اللہ نے ذکر فرمائی ہے، یعنی کیا کہا؟ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، پھر وہی چیز وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ دونوں آیتوں میں اللہ نے ایک ہی جملہ استعمال کیا ہے، سَنَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے اگر اسے خوشحالی مل رہی ہے، روزی مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، دکان پہ دکان، مکان پہ مکان، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دندناتا پھر رہا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح اسے روزی مل رہی ہے اس سے خطرناک طریقے سے اس کے پیچھے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ جی یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ اب دوسرا مسئلہ اس سے کیا مستنبط ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ خوشحالی کے بنا پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھ رہے تھے، صحابہ کرام کو حقیر سمجھ رہے تھے، ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے اللہ نے
ان پہ عذاب نازل کیا۔ جی، اور آج کا جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، اس عنوان کو قائم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج دنیا ہر برائی کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ ہاں، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ سب سے بڑی برائی آج جو دنیا میں ہو رہی ہے، جس پہ میں اس عنوان کو لانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ مسلمانوں کی ذلت، یہ رسوائی اور یہ پریشانی جو دلوں کو پہنچ گئی ہے، یہ صرف جسموں پہ نہیں ہے، دلوں تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی ہر آدمی اندر سے پریشان ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، اس کا مستقبل کیسے ہونے والا ہے، کیسے رہنے والا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس چیز کے تعلق سے سورہ نوح، سورہ ہود، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ کویرت نے، اذا الشمس کویرت نے، ترمذی کی روایت ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ نبا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ میں سے یا مسلمانوں میں سے اکثر کو نہیں معلوم ہے کہ سورہ ہود کہاں ہے قرآن میں۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، سورہ ہود اور سورہ احقاف اور سورہ اذا الشمس کویرت اور سورہ نبا، اگر اس کی ہم تلاوت کر لیں تو ہمیں پوری دنیا کا خاکہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہونے کیا والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اب اس نچوڑ میں ہم آتے ہیں کہ استدراج کا شکار یہ دنیا کیوں ہو رہی ہے۔ استدراج کا شکار یہ دنیا ہوگی اور ہونے والی ہے۔ جی، آپ تنہائی میں جا کر کے اس بات پہ غور کریں۔ انبیاء کے دعوت کے تین اجزاء ہیں، اس کو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ انبیاء کی دعوت کے تین اجزاء ہیں جو سورہ نوح کی آیت نمبر 3 سے میں نے نوٹ کیا ہے۔ میں کافی پریشان تھا آج کے خطبے کے لیے کہ آخر استدراج کو میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں۔ یہ ایک عنوان آپ کہیں تلاش کریں، یہ عنوان آپ کو ملے گا نہیں، یہ میں نے بنایا ہے عنوان، یعنی 2 دن پہلے، کہ اس استدراج کو ہم آپ کو کیسے سمجھائیں۔ تو میں نے آج پھر صبح کو ایک کتاب اٹھائی جو کتابوں میں میرے گم تھی کہیں، اس کو میں نے نکالا۔ ڈاکٹر ابو الحیات اشرف بہت بڑے ریسرچ اسکالر ہیں، ان کے کتاب ہے مردود اقوام۔ پھر میں نے اس کو صبح کو لیا 10 بجے، 10:30 بجے، پھر اس کو میں نے دیکھا کہ آخر اس نقطے کو کیسے بیان کیا جائے، کہاں سے اسے لیا جائے کہ استدراج سے آدمی بچے انفرادی طور سے، اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے محلے کے معاملات میں۔ آدمی اگر استدراج سے بچ رہا ہے، دیکھیے ہم اپنے اوپر بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم نمازیں دھڑا دھڑ چھوڑ رہے ہیں، معلوم ہے ہمیں نمازوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بات غلط نہیں ہے، ہمیں مسجدوں سے کوئی مطلب نہیں رہا، یعنی اور یہ استدراج میں جانے کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ 3 بنیادی اجزاء ہیں جو تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے دیا، حضرت آدم سے لے کر کے، اور خصوصی اولو العزم انبیاء جو ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم انبیاء ہیں۔ استدراج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، استدراج کے بنیادی چیزوں سے اگر بچنا ہے تو ان چیز کو کیا ہے، دعوت انبیاء کے 3 اجزاء، جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے شروع فرمائی۔ اولو العزم سب سے پہلے نبی اور پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جب شریعت دی، دیکھیں، اور اللہ کا عذاب جلدی نہیں آتا ہے،
یہ استدراج جو ہے نا، اس بات کو بھی یاد رکھیں، اللہ کا عذاب جلدی نہیں آتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ جیسے وہ املی لہم جو اللہ نے کہا کہ میں بہت زیادہ ڈھیل دیتا ہوں، بہت